السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر بدل دے، آمین آمین۔ اور امید ہے آپ لوگوں نے فرائیڈے بھی بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 115 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 113 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 113 سے ہے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیسن بہت کم دینے کی کوشش کروں گی کیونکہ کل آپ لوگوں کا فائنلی ٹیسٹ ہے، 5 پاروں کا گرینڈ ٹیسٹ ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک بار یاد دہانی کہ آپ لوگوں نے سستی نہیں کرنی، بہت اچھے سے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے اور سب نے ہی ٹیسٹ دینا ہے، کوئی کسی کی جو ریزن ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور کوشش ہوگی کہ ظہر کے بعد آپ لوگوں کا ٹیسٹ سٹارٹ کیا جائے، اس طرح آپ لوگوں کی نماز جو ہے وہ ایزیلی پڑھی جائے گی، اور مزید یہ کہ آپ گھر کے کاموں سے بھی ذرا فری ہو جائیں گے۔ تو لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ ٹرانسلیشن۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب فرمائیں گے اللہ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا، للناس لوگوں سے، اتخذونی کہ بنا لو مجھے، و امیہ اور میری والدہ کو، الہین دو الہ، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ قالا وہ کہیں گے، سبحانک پاک ہے تو، ما یکون لی نہیں لائق تھا میرے لیے، ان اقولا یہ کہ میں ایسا کہوں، ما لیس لی بحق جس کا مجھے کچھ بھی حق نہیں، ان کنت قلتہ اگر میں نے ایسا کہا ہو، فقد علمتہ تو تحقیق تجھے معلوم ہے، تعلم ما فی نفسی تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، ولا عالم ما فی نفسک اور نہیں میں جانتا جو تیری ذات میں ہے، انک انت علام الغیوب بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 114 سے اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے لیسن کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے اللہ ہمارے رب، اتار ہمارے اوپر ایک خوان آسمان سے، ہو ہمارے لیے عید، ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور اس میں ایک نشانی ہو تیری طرف سے، اور تو ہمیں رزق عطا کر، اور تو سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ ہم لوگ کل کے لیسن میں پڑھ رہے تھے کہ حواریوں نے کہا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے، اے ابن مریم حل یستطیع ربک، کیا تیرا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک خوان اتارے آسمان سے؟ تو اس میں اہل علم نے کہا ہے کہ یہ جو کہا کہ کیا تیرا رب ایسا کر سکتا ہے، ایک تو یہ تھا کہ ابھی وہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو ان کے اندر وہ ایمان نہیں تھا، مضبوطی نہیں تھی، تو انہوں نے نادانی سے ایسا کہا۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ ان کا ایسا کہنا طاقت کے معنوں میں نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ کیا تیرے رب کی منشا، تیرے رب کا ارادہ ایسا ہے کہ وہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے۔ اور مزید ایک رائے یہ ہے کہ انہوں نے ایسا اطمینان قلب کے لیے کہا تھا، یہ جو مطالبہ تھا ان کو یہ تھا کہ ہمیں
ایسا دسترخوان ملے جس سے ہمارے دل اطمینان حاصل کریں، جیسے نیکسٹ آیہ مبارکہ میں ہے 113 میں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو آزمانا چاہتے ہوں، جیسا کہ آگے ہی الفاظ آ رہے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم واقعی صحیح معنوں میں مومن ہو، اگر تم صحیح معنوں میں ایمان لائے ہو، ایمان قبول کیا ہے، تو پھر اس کا کیا ہے، حق بنتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس طرح کے مطالبات سے باز آؤ۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، قالوا نريد ان ناكل منها، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، اور یعنی کہ کھائیں اس میں سے، ہم دنیاوی جو مصروفیات ہیں ان سے آزاد ہو کر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ دوسرا انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے دل جو ہیں وہ اطمینان حاصل کریں، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اطمینان قلب کے لیے مطالبہ کیا تھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تیسری انہوں نے جو آیت کے اندر ہی ہے، اور ہم جان لیں ان قد صدقتنا تحقیق، اور ہم جان لیں کہ تحقیق تو نے ہم سے سچ کہا، یعنی کہ جو بھی تو نے وعدے کیے تھے یہ معجزہ دے کے ہمیں یقین آ جائے کہ واقعی تو سچا نبی ہے، سچا پیغمبر ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، واقعی جو ہم سے تو وعدہ کرتا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کی قدرت دیکھ کر ہمیں یقین آ جائے کہ اللہ کی جو وعدے ہیں، اللہ کی جو قدرتیں ہیں وہ سچی ہیں، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ بھی ہو جائیں، تاکہ ہم دوسروں کو بھی بتا سکیں کہ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اور ہمیں اللہ کی پہچان صحیح طریقے سے ہو، ہم دوسروں کو بھی اس کے بارے میں صحیح طریقے سے تعارف کروا سکیں۔ اور مزید انہوں نے کیا کہا کہ یہ دسترخوان جب نازل ہو تو ہم اس کو عید کا دن بنائیں، یعنی کہ اس کو خوشی کا دن بنا لیں، اس کو جشن منانے کا دن بنا لیں، تو اس دن کو بھی، اور جو مزید پھر آئندہ اسی دن کو ہم عید مناتے رہیں، عید سے مراد ہے کہ خوشی کا دن منائیں۔ اور مزید یہ کہ آیہ مبارکہ 114 میں پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے انہی کے الفاظ اللہ رب العزت کے سامنے رکھ دیے جو انہوں نے کہا تھا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اور اس میں ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، اللہم ربنا، اے اللہ بھی کہا گیا اور ہمارے رب بھی، جس طرح کہ ربنا آتینا والی دعا ہے، تو اس کو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں اللہم ہم لگائیں یا کہ ربنا لگائیں، تو اگر آپ اس طرح بھی پڑھ لیتے ہیں اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اگر آپ جسٹ ربنا آتینا لگاتے ہیں تو یہ پھر بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح سے ہی انسان دعا کر سکتا ہے، کسی بھی دعا کے ساتھ اللہم بھی اگر آپ لگا لیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کو دیکھ کے کیا فرمایا، قال اللہ انی منزلہ علیکم، کہ بے شک میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن یاد رکھنا کہ یہ جو تم بطور معجزہ اس کو مانگ رہے ہو، فمن یکفر بعد منکم، جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا تم میں سے، فانی اعذبہ عذاب لا اعذبہ احد من العالمین، تو پھر اس کے بعد میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ کسی کو بھی ویسا عذاب نہیں دیا ہوگا جہان والوں میں سے۔ یہ بہت ہی زیادہ ڈانٹ والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ میں اس پہ قادر ہوں، تم پہ دسترخوان ایسا نازل کر سکتا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی اگر تم نے نہیں ماننا، جو تمہاری پرانی روش ہے اس پہ قائم رہو گے، دوبارہ سے انکار کرو گے، کفر کی روش اپناؤ گے، تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، پھر ایسا عذاب نازل کروں گا کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اب اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا وہ دسترخوان نازل کیا گیا تھا ان پہ یا کہ نہیں نازل کیا گیا تھا۔ ایک رائے تو یہ ملتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا، جب اس طرح ڈانٹ انہوں نے سنی تو انہوں نے اس سے توبہ کر لی کہ ہمیں یہ دسترخوان نہیں چاہیے۔ تو دوسری رائے یہ ملتی ہے کہ ان پہ پھر دسترخوان نازل کیا گیا تھا، اور وہ ترمذی کی روایت ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ ان پہ دسترخوان نازل کیا گیا تھا، اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا یہ روایت جو ہے ترمذی کی یہ درست ہے یا کہ درست نہیں ہے، جیسا کہ سیدنا عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دسترخوان آسمان سے اتارا گیا تھا اس میں روٹی اور گوشت تھا، یعنی کہ جو انہوں نے دسترخوان کا مطالبہ کیا تھا ان کو دیا گیا تو اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور انہیں کہا گیا تھا کہ اس میں خیانت نہیں کرنی اور نہ ہی اس کو کل کے لیے ذخیرہ کرنا ہے، لیکن ان لوگوں نے اس میں خیانت کی اور اس کو مزید ذخیرہ کیا، لہذا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا کہ انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا۔ اب مزید دیکھ لیتے ہیں
کہ کچھ لوگوں کی اس میں رائے ہے کہ دسترخوان اتارا گیا تھا اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہ دسترخوان نہیں اتارا گیا تھا۔ اکثر علماء کا جو خیال ہے وہ جن کی یہ رائے ہے کہ اتارا گیا تھا، ان میں سرفرست امام شوکانی ہیں، امام ابن جریر ہیں اور بہت سارے علماء ہیں کہ جنہوں نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اور مزید وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تاکید کے ساتھ انی منزلھا علیکم، کہ یقیناً میں اسے تم پر اتاروں گا، یہ دلیل اس کے اتارنے کی ہے۔ اور جس طرح کہ ابھی آپ کے سامنے روایت بیان کی گئی، امام ترمذی جو لائے ہیں اپنی حدیث میں، اپنی یعنی کہ کتب حدیث میں، اس کو شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے، یعنی کہ ترمذی کی جو روایت بیان کی گئی اس کو شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو جو علماء اس بات کے قائل ہیں، ان کی رائے ہے کہ دسترخوان نہیں اتارا گیا تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسا کہ آیہ مبارکہ میں الفاظ ہیں فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ تو جب انہوں نے یہ الفاظ سنے تو وہ اس بات سے ڈر گئے، تو انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا دسترخوان کا تو انہوں نے وہ واپس لے لیا، اپنا مطالبہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ ہمیں ایسا دسترخوان نہیں چاہیے۔ اور یہ جو قول ابھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ڈر گئے تھے، یہ امام مفسر جو مجاہد ہیں وہ اور حسن بصری کا یہ قول ہے، اور ان کی سندوں کو ابن کثیر نے صحیح کہا ہے، مگر یہ بھی تابعین ہیں اور ان کے بعد کے لوگوں کا قول ہے۔ یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کوئی بھی قول ثابت نہیں ہے، جو ابھی آپ کو بتایا کہ یہ تابعین کا قول ہے، جو کہ صحابہ کرام کے بھی بعد یعنی کہ بعد کے دور کے تھے۔ پھر مزید یہ کہ جو لوگ دسترخوان کے نازل ہونے کے قائل ہیں، جن کی رائے ہے کہ دسترخوان نازل ہوا تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے کہ آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے احسانات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یاد دلا رہے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خوان ان پہ نازل کیا گیا تھا، یعنی کہ یہ دسترخوان کا نازل ہونا بھی اللہ کی طرف سے ایک احسان تھا، بہت بڑا معجزہ تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اتنی سخت ڈانٹ بھی پلائی، اور اگر ان پہ عذاب کے بھی جو لوگ قائل ہیں کہ ان کو پھر خنزیر اور بندر بنا دیا گیا، تو اسی وجہ سے ہے کہ جب کوئی قوم اپنے منہ سے معجزہ مانگتی ہے، مطالبہ کرتی ہے، جب اس کو معجزہ دیا جاتا ہے، اگر پھر وہ ایمان نہیں لاتی، اپنی روش پہ قائم رہتی ہے، تو ان کو پھر بہت سخت سزا دی جاتی ہے۔ جس طرح کہ پہلی امتوں نے بھی، پہلے لوگوں میں بھی جب مطالبہ کیا جاتا تھا معجزے کا، تو اگر وہ نہیں مانتے تھے تو ان کو پھر بہت سخت سزا ملتی تھی، ان پہ پھر عذابات نازل ہوتے تھے۔ اور انہی میں سرفرست قوم سمود بھی ہے، جب انہوں نے اپنے نبی صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے، فربا موٹی تازی اونٹنی نکلے تو پھر ہمارے سامنے بچہ جنے، تب ہم تم پہ ایمان لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بھی ان کی پوری کی، ان کا وہ معجزہ دکھا دیا، لیکن ان لوگوں نے بدقسمتی سے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، تو ان پہ کتنا سخت عذاب آیا، 3 طرح کا غالباً ان پہ عذاب آیا تھا، زلزلہ بھی آیا، چنگاڑ بھی آئی، اور پھر مزید شاید آندھی طوفان بھی، تو ان کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہ تو ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، لیکن اگر باقی امتوں کے واقعات پڑھیں تو بے شمار واقعات ہیں کہ جب معجزہ دیکھ کے بھی انہوں نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے تباہ و برباد کر دیا۔ اب مزید اس آیہ مبارکہ کو دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے سورۃ المائدہ کی ہی 78 آیہ مبارکہ میں پڑھی تھی، 6 پارے میں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ لعنت کیے گئے وہ لوگ جو کافر تھے بنی اسرائیل میں سے، داؤد علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ تو جب ہم نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی تھی اس وقت آپ سے کہا گیا تھا کہ وہ لعنت کے شکار کیوں ہوئے ان کی زبان مبارکہ سے، تو اسی لیے کہا گیا کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں، جن کی یہ رائے ہے کہ ان پہ خوان نازل کیا گیا تھا، انہوں نے لیکن اس کو نہ مانا، تو ان پہ پھر کیا ہوا کہ ان کی شکلیں مسح کر دی گئیں، خنزیر بنا دیا گیا، یا کچھ کا کہنا ہے کہ خنزیر کچھ کو بنا دیا، کچھ کو بندر بنا دیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے جو اصحاب سبت تھے ان کے بارے میں تو واضح آتا ہے کہ ان کو بندر بھی بنا دیا گیا،
اور 3 دن وہ زندہ رہے بطور عبرت۔ اور پھر مزید مفسرین کا کہنا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، جو حدیث یعنی کہ ابھی ہم نے عمار بن یاسر والی پڑھی تھی، کہ ان پہ دسترخوان ایک دن ہی نازل نہیں ہوا تھا بلکہ کچھ عرصے تک نازل ہوتا رہا، کیونکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے اوپر دسترخوان نازل ہو۔ اور اس میں کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ دسترخوان جو غریب، کمزور اور سفید پوش لوگ ہیں معاشرے میں، جو یعنی کہ خود کما کر کھا نہیں سکتے، تو ان لوگوں کو ہم کھلایا کریں گے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ وہ لوگ اپنی بات پہ پورے نہ رہے، اور جو ان میں یعنی کہ کھاتا پیتا گھرانہ تھا، کھاتے پیتے لوگ تھے، طبقہ تھا، تو وہ بھی اس دسترخوان میں شریک ہونے لگے۔ اس میں انہوں نے خیانت کی تھی، اور ان سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ تم نے اس میں خیانت نہیں کرنی، اس کو ذخیرہ نہیں کرنا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ کھانا وہ ذخیرہ بھی کرنے لگ گئے، اور بھی کئی نافرمانیوں کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بطور سزا ان کی صورتیں مسخ کر کے ان کو بندر اور سور بنا دیا۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ رب العزت کے فرامین ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نافرمانیوں سے بچا کے رکھے، آمین آمین۔ تو یہ دونوں صورتحال جو تھی، جو جن کی یعنی کہ یہ رائے ہے کہ دسترخوان نازل ہوا تھا اور جن کی رائے ہے کہ دسترخوان نازل نہیں ہوا تھا، دونوں صورتیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں، اختلافی رائے بھی اور جو دوسری رائے ہے دونوں بھی۔ اور اس میں درست جو صحیح قول ہے وہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس علم کو ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم بہت ہی کم علم دیے گئے ہو۔ اس کمزوری علم کا ہم اللہ کے سامنے اظہار کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی زدنی علما، آمین۔ اور مزید جیسا کہ آیہ مبارکہ کے اندر عید کا ورڈ یوز ہوا ہے، تکون لنا عید لاولنا و آخرنا، تو اس پہ کچھ بات کرنا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو 2 عید کے دن عطا کیے ہیں۔ پورے سال میں 2 تہوار ہیں جو کہ اسلامی تہوار ہیں، ملی تہوار ہیں، یہ کوئی قومی تہوار نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت نے خود مومنین کو عطا کیے ہیں۔ تو ان کو بجا لانا ضروری ہے، ان کے اندر انسان خوشی منائے، اور اس خوشی کا جو اظہار ہے وہ جائز طریقے سے کیا جائے گا، عبادات کر کے، ذکر اذکار کر کے، جس طرح کہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی عید البقر یعنی کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تمہارے کھانے پینے کے اور اللہ کے ذکر اذکار کرنے کے دن ہیں۔ تو مزید اگر کوئی مسلمان ان دنوں میں نئے کپڑے پہن لیتا ہے، اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، کوئی اچھے اچھے کھانے بنا لیتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھا جائے تو وہ تو عید کے دن رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ عید اس کی نہیں ہے کہ جو اچھے اچھے کپڑے پہنے، بلکہ عید اس کی ہے جس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ لیکن ہم لوگوں نے عید کا جو معنی ہے، عید کے جو دن ہے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں۔ اور مزید اس میں جو سمجھنے والی بات ہے، جس پہ بات کرنا ضروری سمجھا، وہ ہے کہ اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں، مسلمانوں کے لیے 2 ہی عید کے دن ہیں، 2 ہی تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور تیسری عید نہیں ہے اسلام میں، نہ تو کوئی عید میلاد النبی ہے اور نہ ہی کوئی عید غدیر ہے۔ جس طرح کہ آپ کے سامنے ہے کہ عید میلاد النبی کتنے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے، اور دن بدن یہ جو خرافات ہیں مزید بڑھتی ہی جا رہی ہیں، یہ سراسر بدعت ہے۔ اور افسوس اس بات کا کہ آج جو ہمارے سلیبس ہیں، جو اسکول کے سلیبس میں، اس میں تیسری عید بھی دے دی گئی ہے۔ تو یہ چیز ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کی اصلاح کرتے رہیں۔ آج آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ جو گھر میں بچے ہیں ان سے یہ ضرور سوال کیجئے گا کہ اسلام میں کتنی عیدیں ہیں، مسلمانوں کے لیے کتنے عید کے دن ہیں۔ تو جو چھوٹے بچے ہیں جو ابھی وہ بکس پڑھ رہے ہیں، وہ یقیناً آپ کو کہیں گے کہ 3 عیدیں ہیں، تو ان کو بھی بتائیے گا کہ یہ اسلام میں عید نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے، جو لوگ مناتے ہیں وہ بدعت منا رہے ہیں، یعنی کہ اسلام میں نیا کام۔ بدعت کسے کہا جاتا ہے؟ جو اسلام میں نیا کام ہوتا ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ استغفر اللہ۔ ایک اور کام کہنا چاہوں گی آپ لوگوں کو، جو مائیں ہیں گھر میں، وہ بچوں کے جو سلیبس ہیں ان کو چیک کرتی رہیں خود، اور بہت سارے شرکی الفاظ بھی بعض اوقات بکس میں دیے گئے ہوتے ہیں،
تو ماؤں کو چاہیے کہ پہلے خود علم حاصل کریں اس بات کی. اگر اویئرنیس ہوگی، ایک ماں پڑھی لکھی ہوگی، سمجھدار ہوگی، تو بچوں کو بھی پہچان کروا سکے گی. خود بکس چیک کیا کریں اور بچوں کو بتایا کریں کہ یہ جو ورڈ ہے یہ غلط ہے، یہ شرکی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یا بعض اوقات کفری الفاظ بھی لکھے ہوتے ہیں. اور چھوٹی سی مثال کہ جس طرح بعض اوقات کوئی نعت بھی دی ہوتی ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں الفاظ کہے گئے ہوتے ہیں، تو لیکن اگر چیک کیے جائیں تو اس میں شرکی الفاظ بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اتنا بڑھایا گیا ہوتا ہے، گویا کہ اللہ کے برابر قرار دیا ہوتا ہے. تو یہ سراسر غلوب ہے، اور یہ ایسا کہنا شرک ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کے برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا جائے. تو یاد رہے کہ اسلام میں تیسری کوئی عید نہیں ہے، اور البتہ جو جمعے کا دن ہے وہ مسلمانوں کو اسپیشل عطا کیا گیا، اور اس کو بھی عید کا ورڈ اگر کہا گیا ہے تو یہ ہے کہ خوشی کا دن. جس طرح عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، یا پھر اس کے ساتھ تیسری عید نہیں ہو جائے گی. البتہ یہ خوشی کا دن اس کو کہا گیا کہ مسلمانوں کو اسپیشل دیا گیا ہے، تو اس کو سیلیبریٹ کیا جائے، اس میں کچھ خوشی کا اہتمام کیا جائے، اسپیشلی جمعۃ المبارک کے لیے جایا جائے. اس جمعے کے دن کو عام دنوں سے تھوڑا سا ممتاز کیا جائے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہی دن جب یہود و نصارہ پہ پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے پھر اسپیشل اس کو مسلمانوں کو عطا کیا گیا. تو اس خوشی میں بھی اس کو عید کا دن کہا گیا، نہ کہ اس میں ہم یہ کہیں کہ یہ اسلام میں تیسری عید ہے. اور پھر مزید جو عید غدیر ابھی آپ کو کہا گیا تھا، تو ہو سکتا ہے یہ الفاظ آپ کے لیے نئے ہوں، تو اس کو پھر کبھی ایکسپلین کیا جائے گا، اس کو واضح کیا جائے گا موضوع سے ریلیٹ کر کے، کیونکہ آج یہ پھر آپ کا لیسن مزید زیادہ ہو جائے گا. پھر کبھی انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی کہ عید غدیر کیا ہے، کون لوگ مناتے ہیں اور کس طرح اس کو منایا جاتا ہے. اور پھر مزید یہ کہ آیہ مبارکہ کے اندر ہی اللہم ربنا کا ورڈ آیا ہے. اللہ کا صفاتی نام، اور ربنا اللہ تعالیٰ کا اللہ ذاتی نام اور ربنا صفاتی نام. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اللہ کے صفاتی اور ذاتی نام سے پکارنا چاہیے. جو عموماً زیادہ تر ہمارے معاشرے میں خدا کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، تو یاد رہے کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی خدا کا ورڈ نہیں آیا. یہ فارسی زبان کا ورڈ ہے جو کہ عموماً لوگ اس کو یوز کرتے ہیں. اور آپ خود بھی دیکھیں، غور کریں کہ اللہ کہنے میں کتنی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جو خدا کا ورڈ ہے یہ ایک بناوٹی سا لگتا ہے. تو اس ورڈ کو اپنی زبان سے ادا نہ کیا کریں، اپنی زندگی سے اس کو نکال ہی دیں. کچھ بہنیں بعض اوقات تفسیر کے لیسن میں خدا کا ورڈ یوز کر جاتی ہیں، تو ان سے اسپیشلی التماس ہے کہ ایسا نہ کیا کریں. اور ویسے بھی یاد رہے کہ یہ خدا کا ورڈ ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے جو مورتیاں بناتے تھے، تو خدا گویا کہ خود بنایا گیا. تو نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ اس میں ایک طرح سے شرک کا ورڈ پایا جاتا ہے، تو اس سے ضرور ایوائڈ کیا کریں. آج کی لیسن اتنا ہی کافی ہے. یہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 115 تک پڑھ چکے ہیں. آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، کسی نے چھٹی نہیں کرنی. اور مزید ادھر وضاحت کر دوں کہ لیسن تو بہت تھوڑا سا آج کا، لیکن یہ جو باتیں آپ کو ایکسٹرا بتائی گئی یہ بھی ضروری تھیں. اگر آپ کو سمپل لیسن دے دیا جائے، آپ سے سن لیا جائے، تو حق ادا نہیں ہوتا. ایک معلم استاد کے لیے ضروری ہے کہ جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی واضح کرے. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا طریقہ کہ وہ آیہ مبارکہ تلاوت کریں اور انسانوں کا تزکیہ بھی کریں، اور مزید ان کو حکمت کی باتیں بھی بتائیں. تو اگر سمپل لیسن آپ کو دے دیا جائے تو اس طرح پھر حق ادا نہیں ہوتا. امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور اس بات سے پریشان نہیں ہوں گے کہ لیسن اتنا زیادہ کیوں ہو جاتا ہے. اور مزید کہ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، یا پھر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو، کوئی کنفیوژن ہو، تو ضرور پوچھیے گا. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی النبی.